محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا سجی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جھوم جھوم کے دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یاد کروا دے، یاد کروا دے. باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حبیب حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے، محمد اکیلے ہزاروں، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، نبی اس طرح چار یاروں، چار یاروں میں چمکے، نبی اس طرح چار یاروں. کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں،
محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں ہے وہ شمس چہرہ ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں وہ قرآن کے 30 سپاروں میں چمکے وہ قرآن کے 30 سپاروں نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے 3 جمعے اللہ تعالی دی توفیق نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مختلف کمالات قرآن اور حدیث کی روشنی وچ تواڈے سامنے بندہ ناچیز نے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اج دا میرا وعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے منہ مبارک استکمالات فضائل اور برکات اور جڑا میں وعدہ کیتا سی وہ بھی میرے اللہ نے مینو پورا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کیسے ہوا یہ پھر میں ہی جانتا ہوں، یہ کیسے ہوا ہے۔ میرے عزیز جو میرے بیٹے کی حیثیت میں بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، یار بھی ہے، سجن بھی ہے، جناب قبلہ پیر محمد علی حسن صاحب، آپ بھی میرے ساتھ تشریف لائے اور یہ زیادہ سیرا انہی کے سارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس کاوش کو اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر سورہ دہا شریفہ دی ابتدا وچ ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینو تھوڑی زلف لیل دی قسم ہے، زلف لیل دی قسم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک اندر کسی دے بال دی قسم نہیں اٹھائی، کسی دے بال دی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک نے کہ جنہ دی قسم قرآن وچ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماندا ہے۔ رب نو کیڑی لوڑ ہے کسی دی قسم چکن دی؟ بولو رب نو کیڑی لوڑ ہے کہ رب کسی دی قسم اٹھائے؟ پر ایک کسے نہیں نا، ہاں کسے دی اللہ قسم نہیں چکدا، کسے دی نہیں چکدا۔ محبوب ہے، کوئی نہیں، غیر نہیں، کسے نہیں،
کوئی ہور نہیں بلکہ اللہ دا لاڈلا محبوب ہے تے رب محبوب دی قسم بھی اٹھاندا ہے محبوب دے متعلقہ ہر شے دی قسم اٹھاندا ہے حتیٰ کہ جیڑی گلی وچ مصطفیٰ دی تلی لگی ہوے رب وہ دی بھی قسم اٹھاندا ہے لا اقسم بہذل بلد سونیا مینوں شہر مکہ دی قسم کس وجہ تو وانت حل بہذل بلد سونیا شہر مکہ دیاں گلیاں وچ تیریاں تلیاں لگیاں ہوئیاں رب اس دی بھی قسم اٹھاندا یا رسول ہمارا وہ ایمان ہے ایک جگہ فرمایا لعمرو کا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینو تیری ساری زندگی دی قسم رب نو کہڑی لوڑ ہے کسی زندگی دی قسم چکے لوکاں دی زندگی دی گواہی کردے نہیں دیندے کہ تہاڈا پتر کیسا ہے پتہ نہیں تھی کیسی پتہ نہیں برا کیسا پتہ نہیں باپ کیسا پتہ نہیں ماں کیسی پتہ نہیں لیکن جدی گواہیاں رب دے وے او دے جسم انور دے لو دیاں گواہیاں میرا اللہ دیتا ہے بیا لعمرو کا سونیا مینوں تیری عمر دی قسم جڑے زمانہ وچ آویں مینوں زمانے دی قسم مینوں زمانے دی قسم محبوب مینوں تیرے والد دی قسم و والد وما ولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد دی قسم جیڑی جگہ تے آوے اس جگہ دی قسم جیڑے تھان تے آوے اس تھان دی قسم او جیڑی کڑی وچ مصطفیٰ دا میلاد ہوے رب فرمائے بدھا سونیا مینوں تیریاں میلاد والیاں کڑیاں دی قسم میلاد والیاں کڑیاں دی قسم اللہ قسماں اٹھاندا پیا رب نو کی پئی قسم چکن دی پر کوئی ہوئے تے رب نہ چکے ہے جو محبوب ہے جو محبوب ہے ہائے ہائے اللہ اکبر بال مبارک دی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بول دی قسم جو سرکار دے منہ نکلے رب فرماندا وکیل ہی میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بول دی قسم جو سونا مٹھڑے بول بولے تائیدار گولڑا فیضان پیر سے اللہ جپال اللہ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے واسطے فرمان دینے میں وارا تن من مدنی دے مٹھڑے بول تو کیوں وارا تن میں اس واسطے میں تن من وارا میرا اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بول دی قسم چکدا ہے پیا رب فرماندا سونیا جو تیرے منہ نکلدا ہے پیا مینوں او دی قسم ہے میں وارا تن من مدنی دے مٹھڑے بول تو میں وارا تن من مدنی دے مٹھڑے بول تو تے میں وارا دو جگ اس انوکھے ڈھول تو جو منہ نکلیا سی او دے تو تن من واریے جدے منہ نکلیا ہے او دی ذات تے دوویں جہان قربان کر دئیے رب فرماندا ہے پیا واللیل اذا سجا اے مدینے دیا تاجدارا مینوں تیری زلف لیل دی قسم ہے اچھی بولو سونیا مینوں تیری زلف عنبرین دی قسم ہے تیری زلف توتا دی قسم ہے دو عالم بتاکل گرفتار داری اے جو زلفاں دی گل دو عالم بتاکل گرفتار داری باہر منہ ہزاراں سے آکار داری
بہر ہزاراں سے آقا رداری سے سرتاب رحمت یا محمد سے سرتاب رحمت یا محمد نظر جانب ہر گناہگار داری نظر جانب ہر گناہگار داری ادا مطلب ہے سونیا تواڈیاں زلفاں دا قیدی ایک جہان نہیں دو عالم بتا کل دوویں عالم تے ہور بھی جنے کل عالمین نے سارے تواڈیاں زلفاں دے قیدی ہو گئے گرفتار داری سونیا گرفتار کر لیا جے اپنیاں زلفاں دا گرفتار بنا لیا جے باہر منہ مبارک نہیں سمجھ آئی باہر منہ یعنی ہر وال نال ہر منہ مبارک نال ہزاراں سیاہ کارداری تساں گناہ کرن والیاں نو چھپا لیا ہے گناہ کرنے والے نو چھپا لیا ہے اللہ اکبر یہ لوگ سوچتے ہیں بھی بال آئے کتوں نے آج کل بڑے لوگ کئی پریشان نے بھی یہ منہ مبارک کے دنیا چ آئے کتوں نے میں اس تے لگا ہوں حدیث شریف پیش کر اس تے لگا حدیث شریف پیش کر پہلا حوالہ دے دیا تے پھر حدیث شریف سناواں کتاب دا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ 631 حوالے گنی جائے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ 1377 مستدرک امام حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 السنن الکبرى امام بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 شعب الایمان امام بہقی جلد 2 صفحہ 202 مجمع الزوائد امام حیثمی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19 الطبقات الکبرى امام ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ 536 نیل الاوتار قاضی شوکانی غیر مقلد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 الاحادیث المختارہ امام مقدسی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 9 صفحہ 384 اے بال آئے کتوں ایسو تے حدیث لگا پیش کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منا وچ کتے منا شریف وچ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پتر حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے آپ خود روایت کرتے ہیں کہ میرے ابا جی نے ویکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال بھی مڈوائے نے اور نال ناخن مبارک بھی کٹے بال بھی مڈوائے ناخن مبارک بھی اتروائے تو سرکار نے میرے ابا جی زید بن عبداللہ بن زید نے بلایا وہ نیڑے آئے سرکار نے سارے ہی عطا فرما دیتے سرکار نے بال مبارک سارے ہی عطا فرما دیتے اللہ اکبر سارے عطا فرمائے آندے نے میرے ابا جی نے کچھ رکھ لے تے کچھ لوکاں وہی تقسیم کر دیتے بولو 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 اجے میں صرف اس تے دلیل دے رہا جے میں فضیلت والے پاسے نہیں آیا پھر فضائل کی نے کمالات کی نے شانہ کی نے جیڑی قبر اتے مصطفیٰ دا بار رکھ دیتا جائے قبر میں ہوے خوش عقیدہ لیکن گناہگار ہوے میرا اللہ فرشتیاں نو فرماتا ہے میرے مصطفیٰ دا بال ایدی قبر اتے آ گیا ہے دے تو عذاب اٹھا دیتا ہے اے میں آگے جا کے پیش کر اجے نہیں ادو بنانی موقع ابھی اجے انجی یا غوث اعظم زندہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن مبارک اتروائے پھر جناب سیدنا عبداللہ بن زید نے بلایا یہ ہوئی صحابی سرکار نے بلا کے فرمایا آ جاؤ پہلے بال دیتے نے ہن ناخن بھی لے لو ہن ناخن بھی لے لو بال بھی نور
تے ناخن مبارک بھی، اچھی بولو، ناخن مبارک بھی نور، وہ بھی حاصل کر لے. آندے نے او میں رکھے تے میرا ایک اور ساتھی سی میں انہوں دے دیتے، وہ اور نہیں کسے دیتے، اساں دوواں رکھ لے میں تے میرے ساتھی نے. لیکن جڑے منہ مبارک سن نا، اج اساں بحث ناخنا دی نہیں کرنی، اج منہ مبارک دی کرنی. آندے نے کچھ میں رکھ لے باقی میں تقسیم کر دیتے. یہ ایک اور دلیل سن لو، بڑی محنت ہوندی ہے حوالے لبن دی، پورا ہفتہ لگ جاتا، نالے تقریراں کری دیاں، سفر کری دے، نالے رات جاگی دا حوالے لبی دے، کر دیاں نے تینوں اور کام ہی کوئی نہیں، تینوں اور کام ہی کوئی نہیں. میں کہا مینوں ایک ہی کام ہے، میں سرکار دیاں عظمتاں دے ہو کے دیندا رہا، بس مینوں ایک ہی کام. ہن میں اس تے دوسری حدیث لگا پیش کرن، دے حوالے سن لو. راوی اس تے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 948 کتاب الحج تے حدیث تا نمبر جے 1305. صحیح ابن حبان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 191، مستدرک امام حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، ترمذی شریف جلد نمبر 3 صفحہ 255 تے حدیث تا نمبر 912، نسائی سنن کبری امام نسائی جلد نمبر 2 صفحہ 449، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1981، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214، مسند امام حمیدی، مسند امام حمیدی جلد نمبر 2 صفحہ 512 تے حدیث تا نمبر جے 1220، سنن کبرا امام بہقی جلد نمبر 5 صفحہ 134، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 4 صفحہ 299 تے شرح سنہ امام بغوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206. ہن تساں پتہ نہیں گنے کہ نہیں گنے، میں بھی کوئی نہیں، تو کنے نے؟ راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے حج دے موقع تے قربانی کر کے ہوئے فارغ ہوئے تے حجام نو بلایا، جاگو بھائی، فارغ ہوئے قربانی کر لئی تو قربانی تو بعد پھر سر مڈائی دا نا. حجام نو بلایا، حجام نو بلا کے فرمان لگے سجی سائڈ اگے کیتی، فرمایا سجی سائڈ مندے، ساری سجی سائڈ مندے، سجی سائڈ جڑی ہو آپ دے موڑ دیتی گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نو بلایا، نہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بلایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طلحہ میری گل سن. جدو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے نے، جی آقا حکم ہوئے، فرمایا آ میرے منہ مبارک لے لے، اے میرے بال مبارک لے لے. ہن تسی آپ اندازہ کر لو، جدو ادا سر انور میرے آقا نے منڈوایا ہے، کتنے بال اترے ہونے نے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ آ میرے بال لے لے، آ میرے بال لے لے. آقا کی کراں؟ فرمایا لوکاں وچ اے میرے بال تقسیم کر دے. لوکاں وچ میرے بال تقسیم کر دے. انہاں جی ادھا سر منڈیا گیا، فرمایا تقسیم کر دے. اگلی گل سنو، بال عطا کیتے، پھر سجی کھبی سائڈ اگے کیتی، فرمایا حجام اینو مڑ دے، اینو مڑ دے. جدو دوسری سائڈ منڈی گئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بھی وال لے لے تے لوکاں وچ ون دے. پتہ لگا جے بال کتھوں آئے نے، یہ بال کتھوں آئے نے. سرکار نے فرمایا انہاں تقسیم کر، تقسیم کر، انہاں تقسیم کر. حضرات میں اس گل اتنے دو حدیثاں با حوالہ پیش کیتیاں نے تاکہ تواڈے ذہن وچ خلش نہ کتے آ جائے، مت ایمانو ہی کتے خالی نہ ہو جائیے، کتے محبت مصطفیٰ سمندر دے وچوں باہر ہی نہ نکل آئیے، کتے تواڈے دل وچ رہے کہ جو آیا حق آیا سچ آیا ہے تے اللہ نے ساڈے تے محبوب دیاں زلفاں دے صدقے کرم فرمایا، کرم فرمایا. اللہ اکبر. ہون لگا تیسری حدیث پیش کرن. ہن سانو قدر نہیں ہوندی، اسی لوگ نہ قدرے. جنہ اسلام ماراں کھا کے لیا ہے نا، انہاں نوں پوچھو اسلام کی. اسی مسلماناں دے گھر جمے تے مسلمان ہو گئے. جنہ ماراں کھا دی ہیں حضرت بلال پاک کو پوچھو، حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو پوچھو، حضرت سیدہ سمیہ کو پوچھو، حضرت صہیب رومی تے سلمان فارسی کو پوچھو.
کہ مارا کھا کے سواد کی آندا مصطفیٰ پیچھے تے اسلام لبدا کہ میں اسلام دی قدر کی ہے قیمت کی ساڈے سامنے منہ مبارک آ گئے اساں ہنے دیدار کرنا ہے سانی قدر ہے سنو ہن روایت سنو پہلا حوالہ سن لو پھر تو روایت دیاں بخاری شریف کوئی کچا والا نہیں بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 تے حدیث کا نمبر 168 سنن کبرا امام بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 67 بہقی شریف شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 تین حوالے نے لگا پیش کر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں حضرت عبیدہ نو آکھیا کہ میرے کول کچھ وال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امام ابن سیرین کہنے لگے کہ میرے کچھ بال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیتے نے یا انہاں دے گھر والیاں منو دیتے نے اے دوویں طرح دے الفاظ حدیث تے موجود نے جناب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو گل سنی اکھاں وچ آنسو آ گئے اکھاں وچ آنسو آ گئے کہن لگے اے جناب ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا عبیدہ دسو کی گل ہے کہن لگے اگر انہاں بالاں وچوں ایک منہ مبارک بھی میرے کول ہوندا دنیا و ما فیھا دیاں ساریاں نعمتاں نالو مینوں سرکار دا بال پیارا لگدا مینوں سرکار دا بال پیارا لگدا میرے سامنے سونے دے ٹھیر ہوندے چاندی دے ٹھیر ہوندے دنیا دا مال و متاع ہوندا اے پلاٹ ہوندا بینک بیلنس ہوندا ہر شے دنیا دی میرے کول ہوندی لیکن مینوں اے پسند ہے میرے کول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بال مبارک ہوے اے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں نے میرے اللہ نے دتیاں ہویاں نے کائنات دے اندر جتھے بھی میرے آقا دے منہ مبارک نے محلے وچ کسے نو علم ہوے یا نہ ہوے پورے محلے دی راکھی اللہ دے فرشتے کر دے رہندے نے اے میں آگے جا کے والا پیش کرنا تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ جڑا میں بیان کی گل تو میں سنا دیتی تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کسے نو علم ہوے نہ ہوے اللہ اس علاقے نو مصیبت تو بچائی رکھدا ہے اس علاقے تے عذاب نہیں ہوندا جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک ہون پھر مجبوری ہے تھے سانو یہ کہنا پینا ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے بابا سے بلند پڑھیے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا اے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے وہ اس شان کا مرسل کوئی محبوب 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 خدا کا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے سب مل کے پڑھیے اس شان کا مرسل کوئی او اس شان کا مرسل کوئی میں کچھ چہرے اجے بھی خاموش وینا پیا یہ راز دا تانوں ہی پتا بھی کی راز ہے کہ آقا دے ذکر تو پیڑیاں پینا یہ کی راز ہے تانوں ہی پتا ہے لیکن میری دعوت ہے سینے دا زور لاؤ مسجد دی فضا گونج جائے میرے آقا خوش ہو جان رات سو دیدار ہوئے تے تسی بھی ویکھ کے ہو کچھ آکھنا تساں بھی ویکھ کے ہو کچھ آکھنا تے ویکھ کے مننا پہلا مان لو پہلا مان لو ایمان والے جو ہے پڑھیے مل کے ذرا اس شان کا مرسل کوئی
اس شان کا مرسل کوئی، اس شان اس شان اس شان اس شان کا مرسل کوئی، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، وہ اس شان کا مرسل کوئی، اس شان کا مرسل کوئی۔ اور میں ایک فضیلت بیان کر، اس کی ایک میں فضیلت بیان کرا، ان بند کر دو، پکڑ بند کر دو۔ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، مینوں میرے گھردیاں نے ایک پیالہ دے کے کلیا، پیالے وچ پانی تے کلیا کدے کول کہ جا مومنہ دی ماں ہے نا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ نہ کول جا تے باقی وہ آپ جو نہ کرنا کر لین گیا۔ صحابی حضرت عثمان بن عبداللہ آندے نے میں ٹر گیا، پیالہ میں جا کے پیش کیتا، اونا ایک نا چاندی دی ایڈی کو ڈبی کڈی، او دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک سے، بولو 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 بولو، سرکار دے منہ مبارک سن وچ اونا او چاندی دی ڈبی کڈ کے نا پیالے والے پانی وچ چنگی طرح ہلائی ہلائی، فرمایا لے جا۔ یہ انہوں حوالہ پہلا پیش کر دیا جی تاکہ تواڈے دل وچوں غبار شبار سارا نکل جائے۔ حوالہ پیش کر دیا پھر میں پوری حدیث سنانا۔ بخاری شریف حدیث دا نمبر جے 5557 یعنی 5557 حدیث دا نمبر۔ مسند اسحاق بن راہویہ جلد نمبر 1 صفحہ 173۔ علامہ ابن کثیر دی تاریخ دی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 21۔ نیل الاوتار قاضی شوکانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6969۔ تحفۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی علامہ مبارک پوری غیر مقلد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 510۔ ایک گل کی ہے، گل اے وے کہ جیڑے مریض نے آنا آپ نے فرمانا پانی لیا، انہیں پانی لے کے آنا، آپ نے وہ چاندی دی ڈبیا کرنی، پانی وچ 2-3 پھیرے دینے، فرمایا پی لے۔ آئے آئے بولو بولو بولو، فرمایا پانی پی لے۔ جدو مریض نے پانی پینا، پانی پین دی دیرے اللہ نے شفا عطا فرما دینی۔ راز کی سی، راز کی سی اس چاندی دی ڈبیا وچ میرے تواڈے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک سن۔ اے راز منہ مبارک ہے، وہ چاندی ڈبیا پھیر نہیں، خیر ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ کنیاں روایتاں ہو گئی ہیں؟ 4۔ 5ویں سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اج میں پورا ہفتہ سا کوشش کیتی ہے نا سن لب جے لب جے لب جے لب جے کتوں لب جے اسی سرخرو ہو سکیے، وعدہ کیتا ہے ممبر شریف تے بہ کے کہ کوشش کراں گا 100% مینوں مل جان، دستیاب ہون، میں آواں گا، لے آواں گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اے ان صحابہ نے پھر کوشش کتنی کی تھی وہ سن لو، اس کا حوالہ پہلے سن لو۔ مسلم شریف کیسیاں کیسیاں حدیثاں دے کیسے کیسے حوالے۔ مسلم شریف حدیث کا نمبر 325 2325۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ 133 تے جلد 3 صفحہ 137۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ 430 جلد نمبر 2 صفحہ 181۔ سنن کبرى امام بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 68۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ 189۔ مسند عبد بن حمید جلد نمبر 1 صفحہ 380۔ صفۃ الصفوہ امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 188۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ویکھیا حجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنے انور منتا ہے پیا، میں ویکھیا صحابہ میرے آقا دے اردا گرد چکر لگا رہے، میں ویکھیا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اردا گرد چکر لگا رہے نے، کیوں کہ سرکار دا کوئی منہ مبارک زمین اتے نہ ڈگے، صحابہ ہاتھ تھلے کر دینے، جو گرے ساڑھے ہاتھ اتے گرے، جیڑا بھی بال مبارک گرے ساڑھے ہاتھ اتے گرے، کوئی زمین اتے نہ ڈگے۔ یہ صحابہ دی کاوش، صحابہ دی کوشش کہ اللہ نے نسل در نسل پشت در پشت اے بال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر منتقل فرما دیتے ہیں۔ آج وہ نشانی ساڑھے سامنے موجود ہے، اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک دے بال، ریش مبارک دے بال، ریش مبارک دے بال، تے سانو حیا ہونا چاہیے کہ داڑھی رکھنا اے ہر نبی دی سنت ہے، ہر نبی دی، نہیں سمجھ آئی تاں بھی سبحان اللہ کہہ دیو، ہر نبی دی سنت، اور اے سنت متواترہ، سنت متوارث آئے، اس نال کھیل کود کرنا اور روپیے لا کے منڈا کے ناڑی وچ بہانا، اے تسا رزلٹ آپ کٹنا کہ چہرے دے بالا نو اتروا کے منڈا کے جنہ منڈان والا گناہگار ہے اونا ہی منڈن والا گناہگار، دو میں برابر دے مجرم، برابر دے مجرم، دو میں برابر دے مجرم۔ جے داڑھی مرد واسطے حسن دا باعث نہ ہوندی، رب کعبہ دی قسم اللہ نے سرکار دے منہ تے ایک بال بھی نہیں سی اگاڑا، ایک بال بھی نہیں سی اگاڑا، کیوں؟ اس واسطے کہ کون چاہتا ہے میرے محبوب دے چہرے تے ایسی شے آوے جیڑی ناپسندیدہ ہوئے؟ کون چاہتا ہے؟ تے اللہ تو وڈا تے چاہن والا ہی کوئی نہیں۔ ترجمانی یہ اس طرح کر لینے، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب جیسا کملی، مل کے سارے پڑھیے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا۔ رب نے بال اگائے کیوں؟ اے مرد واسطے چہرے تے حسن دا باعث ہے، حسن دا باعث۔ اللہ اکبر۔ تو اے بال مبارک نے داڑھی شریف جنہاں دا اساں دیدار کرنا، تے اللہ اس منہ مبارک دے صدقے نوجوانوں بزرگوں داڑھی دی توفیق عطا فرما دے۔ تے اے جڑے کئی ہوندے نا داڑھی دا ڈیزائن بنانا، بڑے بڑے ایسے بےہودہ ڈیزائن بنا دینے نوجوان کہ ویکھ کے شرم آ جاندی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں تم ہو ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔
یہودی بھی کرتوتاں ساڑیاں ویکھ کے شرما جاندے اے مسلمان نے اور کدی انج ہوندا سی کہ یہودی فخر کردے ہوندے سن کہ اے جو بھی اسی ہیں وہاں پر یہ گل ہے کہ مسلمان ہے سچے مسلمان ہے سچے عروہ بن مسعود بعد کلمہ پڑھیا نے بخاری شریف دی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ورگیا جدو سرکار دی خدمت آئے نے نا انہاں ویکھیا سرکار وضو کرتے ہیں پہ سیابا ایک قطرہ پانی دا زمین تے نہیں ڈگن دیتے ایک قطرہ بھی نہیں زمین تے ڈگن دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی مبارک کر دینے پھر وہ کنگار مبارک جدوں وہ علائش منہ مبارک جو باہر آندی ہے نا جنہوں آندے نے آب دہن تے سیابا اپنی تلیاں ہوتے لیں دے اے جے محبت تلیاں ہوتے لیں دے پھر نبی کریم صاحب جو نک مبارک جو پانی چڑھا دے نے پھر نک مبارک صاف کر دے نے اور ریٹھ انور جڑی اندروں باہر نکل دی علائش مبارک وہ جڑی باہر آندی ہے صحابہ اپنے ہتھاں ہوتے لیں دے نے پھر اس طرح ہتھاں تے مل کے سینیاں تے مل دے نے چہریاں تے مل دے نے او جڑے صحابی نو نہیں لبدی او دوجے صحابی دے ہاتھ تے لا کے آندا میرا بھی تھوڑا ہاتھ گلا ہو لین دے میرا بھی ہاتھ ذرا گلا ہو لین دے اور جدوں تری لگنی پھر چہرے تے مل لینی اسی سکے اشاقانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکے اللہ سانو ایسا عاشق بنائے کہ کافر بھی ویکھ کے آکھے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام ہے اللہ سانو کردار عطا کرے اللہ سانو گفتار عطا کرے حضرات میں تھوڑے سامنے 5 احادیث مبارکہ پیش کیتیاں نے ہن میں فضیلت علی ایک لگا پھر حدیث پیش کر شفا شریف قاضی ایاز مالکی اندرسی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ 56 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 اور نسیم الریاض امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ جلد 3 صفحہ 434 تین حوالے میں اس سے پیش کیتے نے بے شمار کتاباں ہے جنگ ہو رہی ہے تے کمانڈر ان چیف کون نے جڑے اللہ دی تلوار نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمسان دا عالم ہے ہر پاسے تیران دی بارش تلواراں چل رہی نے جنگ دا پاسا بالکل پلٹن والے حالات ایسے نے ذرا جی لغزش خراب کر سکتی ہے معاملات نو اور فاتحانہ انداز نال مسلمان انہاں تے غلبہ پاندے نے پے اچانک سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگ پہ لشکر والیو میری ٹوپی کتھے گئی ہے میری ٹوپی کتھے گئی ہے میرے سر دی ٹوپی کتھے گئی ہے اچانک حیران ہو گئے صحابہ اس معاشرے میں اس ماحول دے اندر کئی صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے جدوں ٹوپی دی تلاش جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کر دینے پے جس ویلے جنگ ختم ہو گئی ٹوپی آپ نو ملی اپنے سر تے پائی اللہ نے فتح عطا فرمائی جڑے جنگ ختم ہو گئی دیگر صحابہ آپ دی خدمت میں حاضر ہوئے اے جناب کی عمل کنے صحابہ دیاں جانا ٹر گئیاں نے کنے صحابہ ایسے معاملات کے اندر شہید ہو گئے نے اے تساں کی کم کیتا ہے اے جناب ٹوپی بعد وچ وی لب لیندے تے کیڑا ہر جاڑی گل سی درانے جنگ ٹوپی تلاش کر دیو فرمایا اے میرے پیر بھائیو تانوں کی پتہ ہوے اس ٹوپی دی شان کی ہے تانوں اس ٹوپی دا پتہ نہیں اے دے اندر کمال کی ہے حضور دسو کی کمال ہے آپ نے فرمایا جنیاں فتح مینوں مل دیاں نے ایسے ٹوپی دے صدقے مل دیاں نے فرمایا میرا اللہ جدیاں فتح مینوں دیندا اے پیا اے ساریاں اس دے صدقے لب رہیاں نے حضور کپڑے دی ٹوپی ہے دے صدقے کی فتح مل دی آپ نے فرمایا ویکھن دے اندر صرف عام کپڑے دی ٹوپی ہے لیکن ٹوپی دے اندر کمال ہے میں ٹوپی دے سامنے والی سائیڈ اتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک سیتے ہوئے آئے حضرت آگے آ جاؤ علامہ کلیم اللہ صاحب اگے تشریف لے آؤ اگے آ جاؤ میں ویکھ لیا انہاں تسی ہن میرے والی ویکھی آؤ ہاں میں ویکھ لیا انہاں تسی میرے والی ویکھو آجو آجو اگے ماشاءاللہ
فرمایا جنیاں فتح اللہ مینوں دے رہا ہے 100 تو زیادہ جنگ لڑی ہے شہید نہیں ہوئے. اللہم حضرت خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے, بڑیاں جنگاں لڑیاں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی جنگ ہی گئے نے غزوہ احد میں شہید ہو گئے. اللہ دی مرضی ہے نا, تے جتھے جانا ہرنا نہیں. فرماندے نے سارا کمال منہ مبارک دا ہے. اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو. کمال کی دا برکت کی دی ہے منہ مبارک دی. ایک جنگ میں ٹوپی کھڑنا بھول گئے, ٹوپی کھڑنا بھول گئے. ایک سوار آ رہا ہے بڑی سپیڈ نہ, سواری دوڑا کے سر پٹ کوڑے دوڑا کے آ رہے. رومیاں نے ویکھیا کہ کون ہے, ویکھیا کہ ایک عورت ہے. فرمایا مینوں اگے جان دیو. حضرت خالد بن ولید فرمان لگے کوئی آندا پیا سوار اتنی تیزی نال کون ہے. جدوں ویکھیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ محترمہ تشریف لے آئی, جنگ وچ پیچھے آ گئی. فرمان لگیاں اج میرے شوہر نے ہر جانا. کیوں؟ اج ٹوپی گھر بھول گئے, اج ٹوپی گھر بھول گئے, اج ٹوپی گھر بھول گئے. حضرت خالد بن ولید جلدی ٹوپی لئی, اللہ نے جنگ وچ فتح عطا فرما دی. آپ خود فرماندے نے کہ جنی نصرت مینوں لب دی ہے اس منہ مبارک دی برکت نہ ملدی ہے, ایک منہ مبارک دی برکت نہ ملدی. اللہ اکبر. ہن صحابہ دی وصیت دساں, اے صحابہ دا عمل دسیا ہے, صحابہ دی وصیت دساں. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے کول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک نے تے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے تابعی نے جدوں بھی روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کرتے ہیں. فرماندے نے مینوں وصیت آپ نے فرمائی آل ہے میرے کو ایک بال ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف پاک دا آپ بال ہی جس ویلے میرا وصال ہو جائے مینوں کفن دے دیتا جائے, میرا جنازہ پڑھ دیتا جائے, مینوں دفن کرن دا ٹائم آوے, میری زبان تھلے میرے آقا دا بال رکھ دیا جے, میری زبان تھلے میری سرکار دا بال رکھ دیا جے تے اللہ دی سپرد کر دیا جے. وہ بال مبارک زبان تھلے رکھیا ہے اج بھی اوتھے ہی ہے. تے جیڑیاں برکتاں نازل ہو رہی ہیں وہ پھر اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانن تے جناب انس جانن جیڑیاں برکتاں نازل ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. القول البدیع امام محدث سخاوی رحمت اللہ علیہ اور ساتھ دارین, یہ میں صفحہ بھی پیش کر دیا. القول البدیع صفحہ 128 جڑا میرے کو ایڈیشن ہے, اور ساتھ دارین دا صفحہ نمبر 122 ہے جڑا ایڈیشن میرے کو ہے. بلخ دا شہر تاجر اتنے رہندا ایک بہت امیر کبیر, بڑا مال و دولت ہے وہ کول, 2 بیٹے نے وہ تے جڑا انہیں مال چھڈیا نا مرن تو بعد وراثت وچ او دے وچ جڑا مال ہے وہ تے ہے ہی ہے نا دنیا دا مال, وہ 3 منہ مبارک بھی سن, 3 منہ مبارک بھی سن. دونوں بھراواں نے ہن جائیداد ونڈنی سی, ادھی انہیں لے لئی ادھی انہیں لے لئی. ایک بال ایک نے لے لیا, دوجا بال مبارک دوجے لے لیا. ایک بال مبارک بچ گیا. وڈا کہن لگا اینو توڑ لئیے تے ادھا ادھا کر لئیے. نکا سی عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں آخیا زبان بند کرو میرے بھراوا, حیا کرے گل کر دیا. میرے آقا دی شان بہت بلند ہے, میرے آقا دی شان بہت بلند ہے, انہاں دے بال نو توڑیا نہیں جا سکتا. میرے آقا دی شان بڑی بلند ہے, توڑیا نہیں جا سکتا, نہیں توڑن دیتا. انہیں وڈے نے سوچیا بھی یہ نکا جڑا نا یہ بڑا عاشق ہے, تو انہیں آخیا چلو سودا کر لئیے دے نال. انہیں آخیا سارا مال دینا ابے دا مینوں تے تو 3 ہی بال لے لے. وڈا نکے نو کہنے لگا تو 3 لے لے. انہیں آخیا بھائی جان چھیتی کرو, تسی بھی بولن چھیتی کرو ذرا, باوا سے بلا تو بولو سبحان اللہ. انہیں کہا بھائی جان جلدی کرو. انہیں کہا مال میرے نا, انہیں کہا سارا مال تہاڈا, مینوں ایک پائی نہ دیا جے تے جڑا منہ مبارک ہن تہاڈے کول نہ دیو چھتی چھتی مینوں. 3 منہ مبارک دے کول. ہن بڑی توجہ نہ سنن والی گل ہے, بڑی توجہ نہ سنن والی گل ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں پاکاں دے 3 بال مبارک چھوٹے دے کول آ گئے. چند دن گزرے, چند ماہ گزرے, چند سال گزرے, حالات نے پلٹا کھادا. اللہ دا دریائے غیرت جوش وچ آیا.
جن نے وہ بال مبارک دی توہین کرنا چاہی یا جن نے بال مبارک دے کے دنیا دا مال لے لیا، میرے رب نے وہ دا سارا مال اولی اولی ختم فرما دیتا ہے۔ اے دے کر دے اندر جدے کر دے اندر موے مبارک نے اینیاں برکتاں آئیاں نے، اینیاں برکتاں آئیاں نے، اینیاں برکتاں آئیاں نے، جتھے سرکار دے موے مبارک آ گئے نے وہ سارا کاری برکتاں دا منبع بن گیا ہے۔ تے جدے کار بال مبارک آ جان وہ کار برکتاں دا منبع مصدر تے مخزن بن گیا ہے، اتھوں برکتاں نکل رہی نے، سارا کار برکتاں نال مامور ہو گیا ہے۔ لیکن سوچو تے صحیح جڑے گھر وچ مدینے دے تاجدار آ جان، اس گھر دے اندر اللہ دیاں کنیاں رحمتاں ہوندیاں ہون گیاں۔ رضوی صاحب یہ ضرور پڑھنا، میری لکھائی نہیں، جنہیں دیتا وہ دی لکھائی ہے، پڑھ دیا موقع تے پڑھ دیا۔ جدے کر موے مبارک آ جان برکتاں ساریاں سمن کے ادھر آ جان تے جڑے کر سرکار تشریف لے آؤن اندازہ پھر کون لا سکتا ہے؟ اسی بھی عرض کر لئیے سونے نظر کرم فرمایا جے ساڈے اتے بھی یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا۔ موے مبارک دا تصور اپنے ذہن کے اندر رکھو، بابا سے بلند پڑھو، مسجد دی فضا گونج جائے، میرے آقا نو رحم آ جائے ساڈے تے، پڑھیے مل کے بابا سے بلند یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، یا محمد چاند بن کر سامنے، ہاں یا محمد چاند بن کر سامنے، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا۔ تے شاعر کی تصور دیندہ عرض کی کرتا ہے پیا یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا، یا محمد خواب میں جلوہ، یا محمد خواب میں ذرا، یا محمد خواب میں جلوہ دکھ، یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا۔ اور اگے کی آندہ ہے شاعر میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں، میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں۔ بڑا پیارا تصور دیندہ آندا ہے پیا اے ماں زاگ دے کاجل والیا، میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں، آقا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا، سامنے آنا ذرا، آقا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا، سامنے
ذرا سامنے آنا ذرا آقا سامنے سونیا سامنے آنا ذرا مایا سامنے ذرا تو سامنے آنا ذرا اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لون لون وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس واسطے تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے گونج پہ جائے سونیا سامنے ذرا سامنے آنا ذرا آقا سامنے ذرا سامنے ان اکھیاں نے ادو رونا سکھیا جدو نال ماہی دے اڑیاں جدو نال ماہی دے اڑیاں غلام فریدو اے رونا او تو بھی نہ مکسی جدو وجن کفن دیاں تنیاں تو سامنے آنا ذرا آقا ذرا سامنے ذرا آقا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا زلفاں مبارکاں دے تین والو دے کرنے رب نے کمی دیتی کوئی نہیں اج برکتانے کل برکتانے کل برکتانے اگلا دن آیا برکتا زندگی دے راتاں بھی لنگ رہیاں نے زندگی دے دن بھی گزر رہے نے پر سرکار دے منہ مبارک دا کرم نہیں مکدا پیا ہائے ہائے اللہ جی جی موقع تے آیا تھا موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک دیاں برکتاں نہیں انہاں دے گھر وچ ہن توجہ نہ ذرا گل سنو القول البدی القول البدی امام سخاوی رحمت اللہ علیہ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ ساتھ دران امام نبہانی رحمت اللہ علیہ جس ویلے اس منہ مبارک والے دا ہویا نا وصال جدو اس دا وصال ہو گیا ہن شانہ ویکھو جدے کل تین منہ مبارک نے جدو ہویا وصال قبر دے وچ ٹر گیا قبر چ ٹر گیا ایک نیک بندے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ ملے خواب وچ ملے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکاں وچ اعلان کر دے جنوں کو مشکل پا جائے کو حاجت ہوئے کم نہ ہوندا ہوئے مشکل دا ویلا آ جائے اس منہ مبارک والے دی قبر تے آ جایا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کہ لوکاں میں اعلان کر دے جنوں کو اوکھا ویلا آ جائے حاجت نہ پوری ہوندی ہوے جدے کول میرے منہ مبارک سن او دی قبر اتے آ جائے او دی قبر اتے آ جائے ہن لوکاں نے آنا شروع کیتا ہے حاجت پوری ہو جاندی ہے اللہ کرم کر دیندا ہے اللہ حاجت پوری کر دیندا ہے اللہ فضل دا می پا دیندا ہے پھر لوکاں دل دے اندر اینا ادب اللہ نے پیدا کر دیتا اس منہ مبارک والے دا اینا ادب پیدا کر دیتا پہلے لوگ سوال
سواری اتے کولوں لنگ جاندے سن، ہن سواریاں پیچھے بن کے جتی لا کے پیدل آوندے نے، آ کے اپنی حاجت پیش کردے نے، میرا اللہ کرم فرما دیندا ہے۔ اینا ادب کس وجہ تو؟ برکتاں کا دیاں نے، بولو تے صحیح، برکتاں کا دیاں نے؟ منہ مبارک دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے ابا جی ہو گئے بیمار، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اینے بیمار ہوئے، بخار اینا سخت کہ بچن دی امید ہی کوئی نہیں، بچن دی امید کوئی نہیں۔ آندے نے میرے ابا جی لیٹے نے، میرے ابا جی لیٹے، ابا جی خواب ویکھیا کہ شیخ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آئے نے، فرمان لگے شاہ عبد الرحیم تھوڑے جے پیر سائیڈ تے کر لے، تیری 35 والی سائیڈ تو نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنے والے، تیری 35 والی سائیڈ تو سرکار تشریف لے آنے والے۔ آپ نا فرماندے نے میرے ابا جی بول نہ سکے بلکہ اشارہ کیتا مریداں نو جڑے کول سن خادم، اشارہ کیتا چارپائی دا رخ پھیر دیو، چارپائی دا رخ پھیرن دی دیر سرکار تشریف لے، سرکار تشریف لے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی نو اپنی گودی دے اندر اس طریقے دے نال بٹھایا، پہلے ہوندیاں سرکار نے فرمایا کیف حالک یا بنیا، اے میرے بیٹے عبد الرحیم کی حال ہے؟ آئے ہائے ہائے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جس میں روز کیڑے پے نا تے پھر وقت آیا ٹھیک بھی ہو گئے، سارا جسم ٹھیک ہو گیا، تے لوگوں نے پوچھا حضور پہلا حال چنگا سی کہ آ چنگا ہے؟ انہاں نے کہا حال تے کیڑیاں والا ہی چنگا سی۔ اے وہ کیوں؟ اے روز رب پوچھدا سی ایوب کی حال ہی، او ہی چنگا سی کام، او ہی چنگا سی، روز رب میرا پوچھدا سی ایوب کی حال ہی۔ ہن سانو کیوں نہیں پوچھتا کوئی؟ نہ اللہ پوچھے نہ سرکار پوچھن، ثابت ہویا ساڈا تعلق ٹوٹ گیا ہے، ساڈے اندر وہ رنائیاں نہیں رہیاں، ساڈے اندر وہ روحانیت دی جگہ مدیت آ گئی، ساڈے وہ لطف ختم ہو گئے، اندرونی بیرونی لطف ختم ہو گئے، انہاں دی وجہ تو سانو کو نہیں پوچھتے، تے جنہاں تے کرم کرنا انہاں نو میرے آقا پوچھتے نے کیف حالک یا بنیا، عبد الرحیم بیٹے کی حال ہی؟ عرض کردے نے آقا طبیعت بہت ناساز ہے، تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گودی مبارک بچھائی۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے ابا جی اس طریقے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گودی وچ بٹھایا، توجہ ہے جملہ غور نہ سن لیا جے، اس طریقے نال بٹھایا، میرے آقا دی داڑھی مبارک دے بال میرے ابا جی دے سر دے نال لگدے نے پے۔ ہن طریقہ تسی آپ ہی سوچ لو کہ کیویں بٹھایا تے داڑھی مبارک دے بال سر نو لگدے نے پے، اس طرح انہاں دا سینہ میرے آقا دے سینے نال لگا ہوئے گا، انہاں دی سائیڈ میرے آقا دے سینے نال لگی ہوئے گی، تے داڑھی مبارک دے بال حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دے سر نو لگدے نے پے، تے سرکار نے پیار کیتا، آندے نے میرے ابا جی دے دل وچ خیال آیا کہ بڑے چیر دی خواہش ہے کہ کدی میرے گھر بھی سرکار دی داڑھی دے وال ہون، بڑے چیر دی خواہش ہے کدی میرے گھر بھی سرکار دے منہ مبارک ہون۔ فرماندے نے میرے ابا جی جے دل وچ سوچیا تے میرے آقا انہاں دے دل دے ارادے نو بھانپ گئے، سرکار نے اپنی داڑھی مبارک تے ہاتھ پھیر کے نا دو وال، صدقے جاواں تواڈی سستی تو ایک کدی سارے رل کے سبحان اللہ آکھو تے کنا لطف پیدا ہو، کوئی شے کس گئی تواڈی سبحان اللہ آکھن نال، کوئی لے گئی شے نالوں جسم دے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا دل دے ارادے نو پا گئے، سرکار نے داڑھی مبارک تے ہاتھ مبارک نوری پھیر کے نہ دو نوری بال اس طرح کیتا، دو بال دستے اقدس وچ آئے،
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے دیتے تے فرمایا بیٹا ہوں ٹھیک ہے نا، ہوں ٹھیک ہے نا، ہوں ٹھیک ہے جی حضور ہوں میں ٹھیک ہاں جی آقا میں ٹھیک ہاں جی سونے میں ٹھیک ہاں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے ابا جان جس ویلے بیدار ہوئے فرمایا میرے مریدو جلدی جلدی دیوا بالو چراغ جلاؤ، کمرے دے اندر اندھیرا ہے، جس ویلے چراغ جلایا حالت بیداری وچ اٹھ کے صحیح سلامت اٹھ کے بالکل توانا صحت مند ہو گئے، اٹھ کے کچھ لبن لگ پہ، مریداں نے آکھیا حضور کی لب دیو؟ فرمایا میں آقا دے بال لبنا وا پیا، میں سونے دے دیتے بال لبنا وا پیا تے آندے نے مینوں بال لبے نہیں، میں پریشان ہو گیا، میں پھر مراقبہ کیتا، سرکار میرے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک لبناوا کتھے نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بیٹے عبدالرحیم جتھے لیٹیا سے او سرانا چک میں سرانے دے تھلے رکھے۔ شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں سرانا چکیا، میرے آقا دی داڑھی مبارک ریش مبارک دے دو نوری نوری بال، میں ویکھے میں خوش ہو گیا، میں خوش ہو گیا، میرے گھر سرکار دی داڑھی مبارک دے بال آ گئے نے۔ تھکتے نہیں گئے، گل مکمل کریے۔ آندے نے وقت آیا، ایک وقت آیا میں ویکھیا وہ دوویں بال آپس وچ انج جڑے، انج بالکل جویں معانکہ نہیں کیتا ہوندا سینے نال سینہ لا کے، اس طرح دوویں بال آپس وچ جڑے جویں سینے نال سینہ لا کے جڑے۔ آندے نے میں آکھیا بھی انہوں وکھریاں کیویں کراں؟ میرے دل خیال آیا چلو درود شریف پڑھنے، کی کر رہے ہیں؟ درود شریف پڑھنے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں درود و سلام پڑھیا، درود و سلام پڑھن دی دیر دوویں بال سدھے کھڑے ہو گئے، دوویں بال سدھے کھڑے ہو گئے، ایک سجے کھڑا ہو گیا ایک کھبے کھڑا ہو گیا، پہلے درمیان دے وقفہ نہیں، بال اس طریقے نال نے جدوں میں آقا دے درود و سلام پڑھیا ہے دوویں بال ایک دوجے نالوں جدا بھی ہو گئے نے، دوویں بال سدھے کھڑے بھی ہو گئے نے، پھر جومن لگ پے، ہائے ہائے ہائے، پھر جومن لگ پے، پھر جومن لگ پے، پھر جومن لگ پے، پھر جومن لگ پے، جومدا ہووے جڑا جیوندا ہووے، بالا نے جوم کے دسیا ہے اے کائنات والیو جنہ دی داڑھی دے بال زندہ نے او مصطفیٰ بھی زندہ نے۔ بالاں جوم کے دسیا ہے کہ اسی جیونے ہیں، اسی جیونے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے، زندہ نے۔ فرماندے نے بندیاں کیتا شک، انہاں آکھیا اے شاہ عبدالرحیم کو گڑبڑ لگ دی ہے، اے اوریجنل نہیں، بندیاں شک کیتا اوریجنل نہیں، فرمایا اور ایک نمبر ہی نے سرکار دیتے نے، پر لوگ انہوں دی کھوپڑی گل نہ آئی، کھوپڑی نہ گل آئی، وہ تین سن بندے بہت ٹپن والے وچ، آپ نے مناظرہ جدوں بڑا رولا پی گیا نا، مناظرے تک گل ٹر گئی، مریداں نے آکھیا حضور یہ علاج اسی کرنے، انہاں منہ مبارک پھڑے، پھڑ کے تپے لے آندے سورج وچ، غیب وچوں بدلی آئی، انہیں اتنے چھان کی تھی۔ اس گل نو پڑھنا ہوئے تو نفاس العارفین شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کتاب ہے، اردو ترجمہ مارکیٹ جو لب جاندہ ہے، یہ لے کے پڑھ لو، شاہ ولی اللہ صاحب دی اپنی کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے انہوں نے در السمین فی مبشرات نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، او دے بیچ بھی مختصرانہ لکھے ہے، تے نفاس العارفین میں طویل ہے جو میں دسنا پیا۔ ایک
جڑا نا توبہ کر گیا آندا نہیں گل ٹھیک ہے شاہ صاحب تہاڈی گل ٹھیک ہے، دوجا آندا نہیں اتفاقی حادثہ ہو گیا ہے کہ وہ بدلی اونجی کتے لنگ دی ہوتے تے کلو گئی، دوجا کہنے لگا نہیں نہیں اجے انج نہیں، وہ پھر اندر لے گئے، پھر تو پہلے آندا پھر بدلی آ گئی، بولو 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 پھر بدلی آ گئی، وہ دوجا بھی توبہ کر گیا، تیجا آندا نہیں ایک باری کدی اور ہوئے نا تو پھر گل پکی ہے، انہاں پھر شاموں باہر دھوپے کھڑے پھر بدلی آ گئی، وہ تینے توبہ کر گئے، انہاں کہا نہیں شاہ عبد الرحیم جو میرے آقا نے دیتا ہے ٹھیک دیتا ہے، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا لگ نہیں، کسے ہور دا فرماندے نے میرا دل کیتا میں لوکاں نو دیدار واسطے باہر لے کے آواں، لوکاں نو میں اکٹھیاں کیتا آجو جننے موے مبارک دا دیدار کرنا ہے، آجو لوگو جنہ موے مبارک دا دیدار کرنا ہے، فرماندے نے میں لوگاں نو دعوت دیتی، لوگ آ گئے، بہت زیادہ رش پہ گیا، دنیا زیادہ آ گئی، جمع غفیر ہو گیا، ہجوم کافی بن گیا، ازدحام بن گیا، فرماندے نے میں تالا کھولنا وا پر کھلدا نہیں، میں تالا کھولنا وا پر کھلدا نہیں، میں تالا کھولنا وا پر کھلدا نہیں، میرے دل وچ خیال آیا کوئی ایسا وچ بندہ ہے وے جڑا بے وضو ہے یا جس تے غسل فرض ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جڑا اس مجمع وچ موجود ہے، اس واسطے تالا نہیں کھلدا پیا، فرماندے نے میں سارے لوکاں نو آرڈر جاری کیتا جاؤ وضو کر کے آؤ، طہارت کر کے آؤ، جدوں لوگ گئے نے وہ بندہ بھی ٹر گیا ہے وضو واسطے یا غسل واسطے، انہاں دے جان تو بعد میں تالا کھل گیا ہے، تالا فوری کھول دیتا گیا ہے، تالا فوری طور تے کھل گیا، جنہ جنہ دوستاں نو اللہ سعادت دینی ہے اور یاد رکھیو جیڑا آخر تے ہویا نا او دا درجہ بہت ہے، دیدار وچ جیڑا آخر تے ہویا او دا درجہ بہت ہے، کیوں او دی تڑپ ہو دی ہے، سونیا میری کدوں واری آوے، سونیا میری کدوں واری آوے، سر ٹکے ہون نماز پڑھنی، نماز تو بعد دیدار ہوئے گا، سر ٹکے ہون، سر ٹکے ہون، اور جیڑا گزرے نذرانہ پیش کر کے گزرے، نذرانہ موئے مبارک دا پیش کر کے گزرے، تاکہ اسی اوتھے نذرانہ جا کے پیش کریے جنہ سانوے جنہ نو اساں جا کے واپس کرنا، گل سمجھ آ گئی جے، با وضو مکمل طہارت، سر ننگا نہ ہوئے، دل وچ کوئی تڑپ نہیں رکھنی، ایکو تڑپ رکھنی ہے کہ سانو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا پیار عطا کر دے، سچا پیار عطا کر دے، شور نہیں کرنا، بے ادبی جے بہت سخت بے ادبی ہے، شور نہیں کرنا، دنیاوی گفتگو نہیں کرنی، کثرت نال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پیش کرنا ہے، درود و سلام پیش کرنا ہے کثرت نال، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال، اللہ نے مینو ہمت دیتی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، میں جو چوتھا جمعہ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے تواڈے سامنے پیش کیتا ہے، اور پنجواں جمعہ جڑا آ رہا ہے انشاءاللہ ایک کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہون اس سال دا آخری جمعہ ہوئے گا، ٹھیک ہو گیا، اس تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ چ حاضریاں پیش کرنی ہیں انشاءاللہ، اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، مرد وقت کلمہ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، بس
حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ